پہلگام سانحے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، واقعے پر عالمی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا۔ بھارت کو پہلگام واقعے پر صاف شفاف تحقیقات کی کئی بار پیشکش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لندن میں سمندر پار پاکستانیوں کی تقریب سے خطاب۔ انہوں نے مزید کہا کہ سمندر پار پاکستانی پاکستان کے عظیم سفیر ہیں جو دن رات کام کرتے ہیں۔ اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ محنت سے رزق حلال کماتے ہیں۔ ہر اوورسیز پاکستانی ملک کا سفیر بھارت سمجھتا تھا وہ خطے کا چیمپئن ہے۔ پاکستان نے 10 مئی کو اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں آج پاکستان دنیا کے سفارتی نقشے پر اپنا مقام حاصل کر چکا۔ ہم ایک ٹیم کی طرح پاکستان کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ملکی مسائل پر وزیر اعظم کی قیادت میں تھوڑے ہی وقت میں قابو پا لیا۔ مارکہ حق پہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا عالمی برادری سے اسرائیل اور بھارت کی جارحیت اور مظالم کو فوری روکنے کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو زرداری کا عالمی یوم امن پر پر اثر پیغام۔ امن کو انصاف، مساوات اور اقوام کے درمیان باہمی احترام قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتہا پسندی، غربت اور عدم مساوات امن کے لیے سنگین خطرات ہیں۔ مظلوم کشمیریوں اور غزہ کے مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بھرپور کوششوں کی ضرورت پر زور۔ بھارتی سرماؤں کا غرور خاک میں ملانے کا موقع۔ ایشیا کپ میں سپر 4 مرحلے کا سنسنی خیز ٹاکرا۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آج دبئی کے میدان میں رونق لگائیں گی۔ متنازع میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ ریفری مقرر۔ شاہینوں کے حوصلے بلند۔ کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں پوری ٹیم اپنا نیچرل گیم کھیلنے کی کوشش کرے گی، ہماری توجہ فائنل تک رسائی پر ہے۔ ملک بھر میں گرمی کی لہر برقرار۔ اسلام آباد، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی۔ کراچی میں سورج کی تپش جاری، مطلع صاف مگر صبح اور رات کے اوقات میں بوندا باندی کا امکان۔ شہر قائد کا درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو 31 ڈگری تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں سیلاب سے شدید متاثرہ علاقوں کی بحالی کا آغاز۔ ایف سی ساؤتھ اور سول انتظامیہ کے مشترکہ ہنگامی اقدامات۔ آمد و رفت کی بحالی، ٹوٹے راستے اور بہہ جانے والے پل اثر نو تعمیر کر کے آمد و رفت بحال۔ ریلیف پیکیجز کی تقسیم شروع کر دی گئی۔ بستر، کپڑے، اشیاء خورونوش، حل اور دیگر ضروری سامان شامل۔ مشران کے ساتھ جرگہ کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنے کی عملی کوششیں۔ ایران کا آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا اعلان۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے کہا کہ ایران سے پابندیاں مستقل طور پر نہ ہٹانے کا اقدام غیر دانشمندانہ اور غیر قانونی ہے۔ امریکہ ایٹمی معاہدے سے الگ ہو چکا تھا لیکن یورپ نے اپنے وعدوں پر عمل کرنے کے بجائے واشنگٹن کی غیر قانونی پالیسیوں کا ساتھ دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ حد سے بڑھتے مطالبات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، دوبارہ پابندیوں کا مقابلہ کریں گے۔ صہیونی فوج کی غیر معمولی طاقت کے ساتھ غزہ سٹی کے مرکز کی جانب پیش قدمی۔ ہفتے کی صبح سے جاری بمباری اور گولہ باری سے 80 سے زائد فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ حملوں میں اسکول، مکانات اور رہائشی اپارٹمنٹس ملیا میٹ کر دیے۔ صہیونی فورسز کی امدادی مراکز پر بھوک سے ستائے افراد پر بھی فائرنگ۔ فلسطینی حکام کے مطابق غزہ سٹی کی آدھی آبادی خالی ہو چکی ہے۔ بھوک کی شدت سے بھی 4 فلسطینی دم توڑ گئے۔ حماس کے القسام بریگیڈ نے غزہ میں قید 48 اسیروں کی الوداعی تصاویر شائع کر دیں۔ تصویر کے نیچے لکھا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے انکار، آرمی چیف ایال ضمیر کی پسپائی اور غزہ سٹی میں شروع کیے گئے آپریشن کے بعد الوداعی تصویر۔ حماس نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیلی فوج نے مزید پیش قدمی کی تو غزہ سٹی اس کا قبرستان بن جائے گا۔ اسرائیل نے کارروائیاں بڑھائیں تو جانی نقصان اور تباہی میں اضافہ ہوگا۔
غزہ تباہی کی بدترین سطح پر ہے. دنیا کو اسرائیل اور اس کے مقبوضہ مغربی کنارے کے مرحلہ وار الحاق سے ڈرنا نہیں چاہیے. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انطونیو گوتریس کا فرانسیسی خبر ایجنسی کو انٹرویو. کہتے ہیں قحط، صحت کی مؤثر دیکھ بھال کا مکمل فقدان، مناسب پناہ گاہوں کے بغیر زندگی گزارنا فلسطینی عوام کے مصائب کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ہم غزہ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ خوفناک ہے. برطانیہ اور یورپ کے بڑے ایئرپورٹس پر سائبر حملہ. لندن، برسلز اور برلن سمیت کئی بڑے ایئرپورٹس پر چیک ان اور بورڈنگ کا ڈیجیٹل نظام مفلوج ہو گیا. عملے کو مینول طریقہ اختیار کرنا پڑا. فلائٹ آپریشن میں خلل، درجنوں پروازیں منسوخ، سینکڑوں تاخیر کا شکار. اور شوق کا کوئی مول نہیں. کراچی کے علاقے کورنگی میں مکین محمد یامین کا وطن سے محبت کا انوکھا اظہار. اپنے مکان کی چھت پر پانی کی ٹنکی کو مزار قائد اور خیبر پاس کے ماڈلز کی ڈمی کی طرز پر تعمیر کروا لیا.